بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ گڈ، بہت خوش ہو ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ گھر سے آپ باہر بلا ضرورت مت نکلیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے کرونا کو ہرانا ہے، خود نہیں ہارنا۔ چلیں جی، آج کا ہمارا عنوان ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک امیج دکھاؤں گی، تصویر دکھاؤں گی، ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ یہ دراصل کہانی ہے کیا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ ایک آدمی ہے، وہ گھوڑا گاڑی پہ بہت سارا سامان لاد کر کہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ویٹ پلیز۔ کہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بارش ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے نا آپ کو یہ ساری بارش؟ دیکھیں یہ بادل، یہ پہاڑ۔ اب ہوا کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے آپ نے کبھی مٹی والا راستہ دیکھا ہو، کبھی کوئی کسی گاؤں میں گیا ہو، تو جب بارش ہوتی ہے اس مٹی والے راستے پہ، کچے راستے پہ، کچا راستہ کہتے ہیں ایسا راستہ جس میں صرف مٹی ہو، یعنی سیمنٹڈ راستہ نہ ہو، جیسے یہ ہماری جی کی روڈز بنی ہوئی ہیں یا جیسے شہر میں سڑکیں بنی ہوتی ہیں، وہ ویسی نہیں ہوتی۔ کس جیسی ہوتی ہے کہ بالکل کچا راستہ، مٹی والا راستہ۔ اور جب ایسے راستے پہ ایسی پہ بارش ہوتی ہے تو مٹی اور پانی مل کے کیچڑ بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دلدل، یعنی اگر اس میں ہم پاؤں رکھیں تو ہمارا پاؤں جو ہے اس کے اندر ڈپ ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا کہ بارش ہو رہی ہے، یہ آدمی ہے، یہ جناب گھوڑا ہے اس کا، یہ گاڑی ہے، اس نے ڈھیر سارا سامان اس کے اوپر لادا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اس پہیے کے نیچے دیکھیں تو یہ پہیا کیا ہے؟ پھنس گیا ہے، اور یہ آدمی اس گھوڑے کو مار رہا ہے۔ لک ایٹ اٹ، مار رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہانی کی طرف آئیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے پکچر میں دیکھا نا کہ طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ اس موسلا دھار بارش، موسلا دھار بارش وہ کہتے ہیں جو مسلسل ایک ہی سپیڈ سے اور بڑی تیز بارش ہوتی ہے، سے کچے راستے دلدل میں بدل گئے تھے۔ کچے راستے کسے کہتے ہیں؟ مٹی والا راستہ، یعنی جس پہ نہ کوئی اینٹ لگی ہوئی ہو، نہ کوئی سیمنٹ ہو، مٹی والا راستہ ہو، اور پانی پڑنے سے، بارش کے پانی کی وجہ سے وہ کیا تھا؟ دلدل بن گیا تھا۔ ایک گھوڑا گاڑی والا ایک ایسے ہی ایک راستے پر اپنی گاڑی پر سامان لادے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے تصویر میں دیکھا ہے نا کہ گاڑی میں کتنا سامان اس نے لادا ہوا تھا، ایک صندوق بھی تھا، کچھ گٹھڑیاں بھی تھیں۔ اچانک گاڑی کا پہیا گڑھے میں پھنس گیا۔ گاڑی کا پہیا گڑھے میں کیوں پھنسا؟ کیونکہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے راستہ جو کیا تھا؟ دلدل بن گیا تھا۔ سامان زیادہ لدا ہونے کی وجہ سے گھوڑے سے گاڑی کھینچی نہیں جا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں گھوڑا بہت طاقتور جانور ہے، لیکن جب اس کا پہیا گاڑی کا دلدل میں پھنس گیا اور سامان بہت زیادہ تھا تو گھوڑا بیچارہ کیا کرتا؟ اس سے گاڑی کھینچی نہیں جا رہی تھی۔ اب کوچوان، کوچوان اس شخص کو کہتے ہیں جو گھوڑا گاڑی چلاتا ہے۔ گھوڑا گاڑی چلانے والے شخص کو کوچوان کہتے ہیں۔ گھوڑے کو مارنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو یہاں پہ اس کی عقل، میں آپ سے کیا کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آپ سب کو انسان بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کہ عقل دی ہے، آپ کے پاس عقل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ عقل کی وجہ سے۔ دیکھو جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، اور بڑا ہو کے اپنی عقل کی وجہ سے شیر جیسے وحشی جانور کو قابو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے کہ کوچوان نے گھوڑے کو مارنا شروع کر دیا۔
اس کی بے جا مار کے باوجود، بے جا مار کے ایویں بلا وجہ ماری جا رہا تھا، پرابلم کی سلوشن نکالو، مسئلے کا حل نکالو کہ آخر گھوڑے سے گاڑی کیوں نہیں کھینچی جا رہی۔ مسئلہ کہاں تھا، پرابلم کہاں تھا کہ گاڑی میں سامان زیادہ لدا ہوا تھا۔ اگر وہ عقل مندی کرتا کوچوان کہ سامان تھوڑا سا اتار کے نیچے رکھتا، تھوڑا سا زور خود لگاتا، تو گھوڑا اس دلدل میں سے پہیا نکال لیتا۔ بیجا مار کے باوجود گھوڑا گاڑی گڑھے سے نکل نہ سکی۔ کوچوان نے غصے سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں آپ سے کیا کہتی ہوں اکثر کلاس میں، دنیا کی سب سے خطرناک ترین چیز غصہ ہے، ٹھیک ہے؟ غصے میں آ کے ہم اپنے بہت نقصانات کرتے ہیں۔ وہ غصہ سے بولتا جاتا اور گھوڑے کو مارتا جاتا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر اس نے دعا کی اور منت مانی کہ وہ مصیبت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خیرات کرے گا۔ اسی وقت غیب سے آواز سنائی دی، مدد مانگنے سے پہلے تو غصے سے بولنا اور گھوڑے کو مارنا بند کر۔ کوچوان اس آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ آج ہم اتنی ہی ریڈنگ کریں گے۔ کل کو نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی آن لائن ویڈیو میں، دوسری پکچر ہے اس کی نیکسٹ پیج پہ، اس کو میں وضاحت کروں گی، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے آپ کو دکھاؤں گی اسی طرح سے، پھر آپ کو میں باقی کہانی پڑھاؤں گی۔ اب کیا ہوا کہ جب اس نے غصہ بھی کر لیا، اس نے گھوڑے کو مار بھی لیا، اس نے چیخ بھی لیا، تب اسے کیا یاد آیا کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس نے دعا کی اور یہ اپنے دل میں عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکال دے تو میں اس کی راہ میں خیرات کروں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ ایک اب اس کو آواز آئی ہے کہ پہلے تم مدد تو مانگ رہے ہو، لیکن پہلے غصے سے بولنا تو چھوڑو نا، گھوڑے کو مارنا تو بند کرو۔ دیکھیں انسان تو کیا، ہمارا دین ہمیں جانوروں پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم کچھ سوال جواب کریں گے جو اسی پیراگراف میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کچے راستے دلدل میں کیسے بدل گئے؟ کچے راستے موسلادھار بارش کی وجہ سے دلدل میں بدل گئے۔ گھوڑے سے گاڑی کیوں نہیں کھینچی جا رہی تھی؟ گھوڑے سے گاڑی میں سامان زیادہ لدا ہونے کی وجہ سے گھوڑے سے گاڑی نہیں کھینچی جا رہی تھی۔ کوچوان کسے کہتے ہیں؟ کوچوان ایسے شخص کو کہتے ہیں جو گھوڑا گاڑی چلاتا ہے۔ کوچوان نے کیا منت مانی؟ کوچوان نے منت مانی کہ اگر میں اس مصیبت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ غیب سے کوچوان کو کیا آواز آئی؟ غیب سے کوچوان کو آواز آئی کہ مدد مانگنے سے پہلے غصہ کرنا اور گھوڑے کو مارنا بند کرو۔ کلیئر ہے جی؟ چلیں ابھی ہم نیکسٹ، اب آپ نے کیا کرنا ہے، جملے بنائیں۔ موسلادھار، سامان، دعا، خیرات، غصہ۔ مندرجہ ذیل واحد کی جمع لکھے۔ راستہ، راستے، گھوڑا، گھوڑے، دعا، دعائیں، مصیبت، مصیبتوں، گڑھا، گڑھے۔ اب آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ کیسے کرنی ہے۔ دونوں سائڈز پہ مارجن لائن، لوز شیٹ کی دونوں سائڈز پہ مارجن لائن ڈرا کریں، اوپر اپنا نام لکھیں سب سے پہلے، پھر کلاس کا نام اور سیکشن لکھیں، سبق کا عنوان سبق لکھیں گے آپ، پھر آپ اپنا کام کریں گے۔ از اٹ کلیئر؟ اور پیر کے روز 31 جنوری 2022 یا 1 فروری 2022 کو آپ اپنی اسائنمنٹ کالج میں سبمٹ کروائیں گی۔ از اٹ کلیئر؟ اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔